وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین ذی احتشام، آج ہم جو ٹاپک آپ حضرات کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موحد اعظم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر امامت، قیادت اور سیادت کے منصب پر فائز کیا، اور جس کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ وہ وجہ کیا تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کن کن حالات سے گزرنا پڑا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انسان کو خیال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں دیا؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار آزمائش آئی۔ ان میں سب سے پہلی آزمائش کہیں تو یہ ہوا کہ اپنے خاندان کے ساتھ ٹکراؤ، کہیں بیوی بچوں کی محبت سے ٹکراؤ، کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکراؤ، کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے جدا کرنے کا ٹکراؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر ایک امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے۔ ہر ایک امتحان کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دل جمی کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا اور قدم تک نہیں ڈگمگائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند آزمائشوں کے اندر، فَأَتَمَّهُنَّ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر پورے اتر گئے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا ٹکراؤ ہوا اپنے باپ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے اس موحد اعظم کو، بت شکن کو، بت فروش اور بت ساز کے گھر میں پیدا کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد بت فروش تھا، بت بناتا تھا ہاتھوں سے، بت بنا کر آگے فروخت کیا کرتا تھا، بہت بڑا تاجر تھا بتوں کا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس ماحول کے اندر پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ اپنا خاندان سے ٹکراؤ ہو اس کا اور ان کو دعوت دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، جس کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب کریم علیہ السلام تذکرہ کیجئے اس کتاب قرآن مجید کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہم کان صدیقا نبیّا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا انداز دیکھیے، اپنے باپ سے اس لہجے کے اندر پیش آئے۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ، یہ میں علم لے کے آیا ہوں، یہ بات تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، اس پر عمل کر، یہ نہیں کہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کیوں عبادت کرتے ہو اس چیز کی ما لا يسمع جو نہیں سنتی، ولا یبصر اور نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، اب یہ ہو سکتا تھا والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ظلم بھی کر سکتا تھا کہ تو کیا کہتا ہے کہ میری یہ تجارت بند ہو جائے، یہ نہیں کہا، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی اور کہا، سمجھانے کا انداز دیکھیے سیدنا ابراہیم کو،
کہ اے میرے باپ کہ جن چیزوں کی آپ عبادت کر رہے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر انہی کی عبادت کرتے ہو، یہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اور آپ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ سراسر باطل راہ ہے، اور آؤ میری طرف، جس رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اس کی طرف آؤ۔ میں ایک ایسا علم لے کے آیا ہوں، رب کائنات نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو باپ ہٹ کرنے پہ اتر آئے، لگا اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے رجم بھی کروں گا اور گھر سے بھی نکال دوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، سلام دے کر کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ یہ تو موحد اعظم جن کا پہلا امتحان تھا، اس امتحان کے اندر پورے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتر گئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سرخرو کرنا تھا دنیا کے اندر۔ پہلے امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات آزمائشوں کے اندر ڈالا، ابراہیم ان پر پورے ان امتحان کے اندر پورے اترے، اس لیے اللہ نے انہیں سیادت، امامت، قیادت کا درجہ دیا، اتنے بڑے منصب پر فائز کیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سبق کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔